جی وسلام جناب. ہاں جی، کیا حال ہے آپ کے؟ جی اللہ کا شکر. اچھا، اب ایسا ہے کہ ایک تو میں کچھ بات آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہمارے یہاں پہ موسم جو ہے نا وہ 2 دن پہلے گرم تھا، تو آج ٹھنڈا ہے، تو اس طرح سے ہو سکتا ہے میری آواز جو ہے نا وہ مجھے تھوڑا سا نظر کم ہوا ہے، تو آپ کو شاید آواز کلیئر نہ آئے، تو جو بات نہ صحیح سمجھ آئے اس کو نا آپ برائے مہربانی دوبارہ پوچھ لیں تاکہ پھر میں آپ کو دوبارہ بتا سکوں آرام سے. جی بہتر. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں کیونکہ ریکارڈنگ نہیں ہے میرے پاس، یعنی کہ میں نے کبھی کی نہیں اس طرح جیسے آپ کر رہے ہیں، تو اس لیے جو آپ کا مرکزی جواب ہوگا نا وہ برائے مہربانی مجھے آپ لکھ کے بتا دیں. یہ بتانے کا مطلب ایک لائن لکھ دیں کہ میرا جواب یہ ہے، پھر اس کے اوپر بندہ پھر اسکائپ پہ جیسے اب ہماری بات ہو رہی ہے زیادہ اس پہ جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں جا سکتا ہے. جو نکتہ ہے مرکزی نکتہ وہ آپ لکھ کے دے دیں تاکہ مجھے مطلب میرے پاس اتنا جو کاٹ دینا کہ یہ آپ کا جواب تھا، تو پھر تفصیل سے آپ بتا سکتے ہیں ایسے جیسے ہماری بات ہو رہی ہے. جی بہتر ہے. جی بہتر. ٹھیک ہے. اچھا اچھا، اب یہ ہے کہ آ، مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. آپ اہل حدیث ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی مسلک ہم نے کرنی ہے گفتگو، اور اس میں مسلک کا کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں. مسلک ہو کوئی سا بھی ہو، مذہب ہو کوئی سا بھی ہو، سوال سوال ہوتا ہے. اگر میں نہیں سوال وہ، ہاں جی، اگر میں کریں سوال کریں. کرتا ہوں تو اس سے کوئی مجھے غرض نہیں کہ آپ کون ہیں. اگر آپ سوال کرتے ہیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں. ہاں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں یہ بتا دوں کہ میں نے یہ سوال کیوں کی ہے. کیونکہ وہ جو قاسم صاحب ہے، جب میں نے انہیں بعض کتب کا حوالہ دیا وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی میں تو اہل حدیث ہوں، تو یہ تو کتب فلاں فلاں مسئلہ کی ہیں تو ان کو تو میں نہیں مانتا. تو اس لیے میں نے سوچا مناسب سمجھا کہ آپ سے اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں پھر انہی آپ کے ہی مسئلہ کی کتب کے اگر حوالے مجھے مل جائے تو میں پھر وہ دوں، تاکہ پھر آپ یہ نہ کہیں کہ اچھا یہ بات تو میں اس کو تو میں مانتے نہیں. میں پھر ایسے غلط کتابوں کے حوالے دوں جن کو آپ مانتے نہیں، تو میں وہ بات کروں جس کو آپ مانتے ہیں، جس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہاں جی یہ بات ان کتب کی یا ان مسئلے کی کتابیں جو ہیں ان کو، فرض کریں آپ ڈاکٹر اسرار کو، پتہ نہیں مجھے پتا ہے کہ نہیں آپ کا یہ وہ فوت ہو چکی ہے اب تو، لیکن اسکالر ہے، اسلامی اسکالر، اس کو آپ مانتے نہیں مانتے ان کے حوالے. تو اس وجہ سے میں نے پوچھا تھا تاکہ میں کوئی ایسے ادھر ادھر کے حوالے نہ دوں، معین حوالے دوں جو آپ جس کو آپ مانتے ہو. جی گزارش یہ ہے کہ میں تو کسی بھی مسلک کو نہیں مانتا. آپ کسی بھی مسلک کی کوئی کتاب کا حوالہ دیں گے تو میں تو اس کو مانتا ہی نہیں. نہیں مسئلہ، اچھا کسی اسکالر کو مانتے ہیں آپ، جی کسی میں مطلب کہ کسی یوں بھی بتا. اسکالر کو نہیں مانتا. جی میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں، یا ہم مرزا صاحب کو مانتے ہیں. نہیں مرزا صاحب کو مرزا صاحب کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. نہیں ان کو تو آپ نہیں مانتے نا؟ جی ان کو بھی مانتے ہیں ہم. مانتے کیوں نہیں ہیں جناب؟ نہیں وہ آپ کس کس صورت میں مانتے ہیں ان کو؟ جی ہم ان کو جھوٹا مانتے ہیں. ٹھیک ہے چلو یہی بات یہاں پہ شروع کر دیتے ہیں. جی جی. اچھا، جھوٹے نبی کا، آپ نے ابھی کہا کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں، آپ جھوٹے نبی کا قتل قرآن کے مطابق جائز ہے یا نہیں جائز ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ جھوٹے نبی کا قتل؟ ہاں جی، قرآن کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی گزارش تو یہ ہے نا کہ ابھی تو ہماری ڈبیٹ شروع نہیں ہوئی. ابھی تو تھوڑا سا شرائط و ضوابط اور تھوڑا سا موضوع کا انتخاب کر لیں، اس کے بعد ہم ڈبیٹ شروع بھی کرتے ہیں. کیا ہاں، خیال ہے؟ یہ جو موضوع ہے نا یہ موضوع ہے، اسی پہ میری ان سے بات ہوئی تھی. میں نے بات اس لیے آپ کو کہا تھا کہ باتیں ہماری وہ مجھے جو پہلے تاکہ قاسم صاحب سے جو ہماری بات میری بات ہوئی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر ایک بات کر لیں. لوگ میں بتاؤں گا یہ میں نے بات آپ سے کی تھی، یہ ان سے کی، ان کا یہ جواب. وہ کہتے ہیں بات انہوں نے بڑی کی، میں نے کہا جی میں عالم نہیں ہوں، میں کسی عالم سے بات آپ کرواؤں گا. میں نے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو جی اب یہ کیونکہ بات آپ نے جھوٹے نبی کا پہلے ہی چھیڑ دو، یہ اس میں جو باتیں ہوئی ان سے یہ شامل تھی، اس لیے میں نے پھر وہ سوال بھی وہی کر دیا. اگر آپ نے کچھ مجھ سے قواعد ضابط کے بارے میں پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، پھر میں اس بات پہ آؤں گا کہ جھوٹے نبی کو قرآن کریم کے مطابق اس کا قتل جائز ہے یا نہیں جائز. آپ مجھ سے پہلے اور باتیں جو قواعد ضابط کے بارے میں وہ کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قاسم صاحب کی کیا آپ سے بات ہوئی کیا نہیں. قاسم صاحب کو میں نہیں جانتا. بذریعہ واٹس ایپ ان کا ایک میسج آیا ہے.
اور جس طریقے سے میرا آپ سے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ ہوا ہے ایسے ہی قاسم صاحب کا بھی رابطہ ہوا ہے. تو قاسم صاحب ٹھیک کو میں بذات بنفس سے ہی نہیں جانتا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ احمدی ہیں. ہاں جی میں بھی. جی احمدی, پیدائشی احمدی ہیں. ہاں جی پیدائشی ہم بھی. پیدائشی احمدی ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا اب گزارش یہ ہے کہ ہم گفتگو کریں گے اور ہم مسلمات خصم پیش کریں گے. مسلمات خصم کا پتہ ہے آپ کو؟ ختم نہیں, مجھے نہیں پتا, بتا دیں. آپ نے پہلے کبھی ڈبیٹ کی ہے؟ میں نے کی ہے, کافی لوگوں سے کی ہے, ایسے تو کافی لوگوں سے کی ہے. اچھا جی, یعنی مطلب مناظرات وغیرہ آپ کرتے رہتے ہیں؟ ذاتی حیثیت سے, یعنی کہ ذاتی مجالس میں, ایسے جیسے آپ اسکائپ کے ذریعے ابھی تک کسی سے نہیں کی, لیکن ذاتی مجالس میں ظاہر کرتے رہتے اچھا ہیں اچھا غیر اچھا. مسلموں سے, غیر مسلموں سے, مسلمانوں سے جن کا خوشی ہے, کوئی اہل حدیث آپ ہے کا جیسے نام کیا ہے؟ عظیم بٹ. جی عظیم بٹ صاحب, گزارش یہ ہے کہ آپ وہ ذاتی طور پہ جو بات کرتے ہیں ذاتی طور پہ ہی ہوتی ہے. میں بھی آپ سے ذاتی طور پہ کر رہا ہوں, اس میں کون سی ہر ایک ہاں ٹھیک ہے, نہیں میں انفرادی نے طور کہا پہ. مطلب ایسے شاید آپ سمجھ ہو کہ کسی بڑی مجالس میں, یعنی مناظرے جیسے نہیں شاید نہیں, وہاں وہ پہ. آج کل وہ رواج ختم ہو گیا بڑی مجالس والا. ابھی تو یہی واٹس ایپ پہ یا اسکائپ پہ یا فیس بک پہ ہی باتیں ہاں ہوتی ہیں. اچھا اچھا. جی, ہاں تو جی اب ٹھیک. یہ ہے کہ گفتگو کرنے والا کم از کم صاحب علم تو ہونا چاہیے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ مومنوں کے لیے یہ مومنوں کے لیے مشعل راہ ہے, ٹھیک ہے نا, سورۃ البقرہ میں. جی تو جی جو مومن, اب مومن کے لیے مشعل راہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ مومن جو ہے وہ تو مومن پہلے ہی مومن متقی جو ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ متقی کو بھی مشعل راہ کی, اس کو بھی علم کی ضرورت ہے, اس کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو متقی کے لیے بھی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے متقی بھی ایک مقام پہ نہیں پہنچتا, علم جو ہے یہ تو لامحدود ہے. تو آپ اگر مجھے نہیں کسی بات کا پتا تو آپ مجھے بتا دیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا, لیکن یہ کہ علم حاصل کرتا ہے انسان ساری زندگی علم حاصل کرتا رہتا ہے. تو جی. اگر اس بات کا علم میں نے نہیں آپ نے حاصل کیا بڑی جو آپ اچھی مجھ سے بات پوچھ کی رہے ہیں. ہے, بڑی اچھی عظیم صاحب بات کی ہے بٹ صاحب. اب معاملہ یہ ہے, چونکہ ایک مسلمان اگر ہوگا تو چلو سمجھ میں آ جاتی ہے بات, چونکہ آپ ساتھ احمدی بھی ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. جی ایسے ہی ہے نا, ساتھ احمدی بھی ہیں آپ, ہاں جی کیونکہ ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں. ہاں جی بالکل. احمدی مسلم کہتے ہیں نا, مطلب ایک تو مسلمان ہو گیا, ساتھ احمدی ہو گیا. ہاں جی. جی ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ احمدی کا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم احمدیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. آپ کے علم ہاں میں جی ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہاں جی ہاں مسلمان جی لوگ احمدیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. ہاں جی میری علم میں ہے. جی, جب ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے, اور اب معاملہ یہ ہے کہ چونکہ آپ لوگوں کا پتہ نہیں, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مرزا صاحب کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں. مرزا صاحب کی آپ نے کتنی میں نے کوئی مطلب مطالعہ کی ہے؟ میں نے ذاتی حیثیت سے کافی پڑھی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم بات ادھر آ رہے ہیں, اس طرف بھی آئیں گے. جی جی, میں نے آپ سے مطلب سوال ذاتی کیا طور پہ تھا. آپ نے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں نا؟ ہاں جی میں نے پڑھی. اچھا میری بات سنیں نا ان کی آپ, میں نے عربی, ان جواب دے کی عربی دیا. کتابیں پڑھی ہیں؟ عربی تو مجھے عربی تو نہیں آتی کہ میں, لیکن ترجمے کے ساتھ جو مطلب کہ موجود ہے سامنے آیا وہ پڑھا, لیکن یہ کہ عربی ظاہر مجھے نہیں آتی, میں نہیں نہیں, عربی ترجمہ شاید ترجمہ آپ تو کو کوئی مجھے تھنٹک نہیں نہ ہوتا کہ مطلب ایک عبارت کے 2-3 ترجمے بھی ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کیسے بات کو سمجھ پائیں گے؟ میں ایک مرزا صاحب کی عبارت کا ترجمہ آپ نے کیا ہے, ایک عبارت کا ترجمہ میں کرتا ہوں. اب آپ میری بات کو جھوٹا کیسے کریں گے اور اپنی بات کو سچا کیسے ثابت کریں گے؟ یہ اس کا کیا معیار ہوگا کہ آپ کو تو چونکہ عربی سے تو واقفیت ہی نہیں. اچھا میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ بات ہم اس موضوع پہ بھی بعد میں بات کر لیں گے. میں نے آپ سے اس لیے یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے صرف 2 لفظ میں بتا دیں کہ قرآن کریم ابھی کے ہم نا, مطابق. ابھی ڈبیٹ کی طرف نہیں, ابھی ہم شرائط طے کر رہے ہیں, ہم اصول طے کر رہے ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنے کے لیے یا قرآن کو سمجھنے کے لیے مجھے پہلے عربی سیکھنی پڑے گی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, بالکل قطن بٹ تو صاحب پھر ایسی بات تو نہیں. پھر آپ کیا کہنا چاہ رہے جی, ہیں؟ میں اس لیے میں مبلغ علمیہ چیک کرنا چاہ رہا ہوں, تاکہ آپ مجھ سے بھی سوال کر سکتے ہیں, میں بھی جواب دے دوں گا.
देखिए हाँ नहीं, मुझे अरबी अरबी मुझे नहीं, अरबी मुझे नहीं आती। नहीं आती। अब पढ़नी देखो, आती है, लेकिन ये कि ज़ाहिर तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ा है, तफसीर पढ़ी है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं कि, लेकिन अरबी जैसे सीखना है तो वो मुझे नहीं, मैंने सीखी नहीं अरबी मैं किसी सिर्फ एक सवाल की, ये यूनिवर्सिटी। सिंपल सा सवाल, उसका जवाब मुझे दे दें कि मिर्ज़ा साहब की एक अरबी की इबारत है, ठीक है जी। अब उस अरबी की इबारत का तर्जुमा एक तो किया है आप लोगों ने, और एक उसका अच्छा, तर्जुमा करता हूँ मैं। या यकीनी सी बात है कि मेरी बात को आप झूठा साबित करेंगे, नहीं जी ये तर्जुमा नहीं है, तो वो किस मेयार के तहत आप झूठा करेंगे? हाँ, वो मियार ये होगा कि आया उनकी इबारत जो है वो अरबी लुगत के लिहाज से ठीक है नहीं ठीक, दूसरे मुफस्सरीन जो कुरान करीम ने तफसीरें की हैं उनकी तफसीरों से उनका गलत साबित होना, या कुरान करीम के अंदर ही कोई ऐसे दलाइल हो जिससे वो गलत साबित हो जाए इबारत। पहली सूरत तो कुरान करीम की, अगर कुरान करीम के अंदर कोई ऐसी आयात हैं या अहादीस में कोई ऐसे हवाले जो मतलब सहायता से हैं, अगर उनमें कोई ऐसे हवाले मौजूद हैं कि उनकी इबारत का वो तर्जुमा नहीं निकलता, बल्कि कुरान करीम में या अहादीस से और वाज़ेह तर्जुमा निकलता है, तो उसको मानना पड़ेगा। जी। ये पहला म्यार है। दूसरा म्यार मैंने बता दिया कि नहीं, अगर मिर्ज़ा कोई, साहब की इबारतों का कुरान पाक से तर्जुमा आप करेंगे, ये मतलब ये नहीं नहीं समझिए। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अरबी की बात की है ना आपने, जी कुरान भी तो अरबी, अरबी में है अरबी ना। जी, अरबी अरबी। हाँ, एक लफ्ज अगर उन्होंने इस्तेमाल किया और उसका तर्जुमा वो कर रहे हैं, अगर वही लफ्ज कुरान करीम में भी पाया जाता है, ठीक है ना, तो उसका तर्जुमा कुरान करीम में और है, या और कुरान करीम में भी एक लफ्ज को मतलब कि मुख्तलिफ सूरतों में वो आता है, अगर उसका सारी सूरतों में एक ही तर्जुमा है, और मिर्जा साहब जो तर्जुमा कर रहे हैं जिस लफ्ज का, वो लफ्ज उन तराजम के साथ नहीं मिलता, या कुरान करीम या हदीस से साबित होता है कि वो तर्जुमा ठीक नहीं है, वो लफ्ज का, मैं मखसूस, आप मुझे तो पता नहीं आप क्या किस लफ्ज के बारे में, किस अबारत के बारे में बात करना चाहते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो अबारत जो भी अगर हवाला मिलता है कोई कुरान से कि भाई उनका तर्जुमा गलत है, तो वो मानना पड़ेगा, कुरान को पहले रखना पड़ेगा, हदीस को पहले हदीस को मानना पड़ेगा, अगर हदीस जो है वो साहिब सत्ता में से हैं और यानी कि कवि हदीसें हैं। अगर ये मैं ये अगर पहला मैं म्यार है। अगर मैं अगर एक, नहीं है, अगर नहीं है तो फिर लुगत है, ज़ाहिर है, अगर कुरान में भी नहीं है उस बारे में और हदीस में भी नहीं है, तो फिर तो लुगत ज़ाहिर है फिर देखेंगे। अरबी लुगत को देखना पड़ेगा, और दूसरे जी जी। जो मुफस्सिरीन हैं जिन्होंने तफसीरें लिखी हैं या अहले अदब हैं, अहले अरब हैं, उनको उनकी तहरीरों को देखना पड़ेगा, वो उस लफ्ज़ को कैसे लेते हैं। ये मैंने स्टेप मैं बाय स्टेप आपको जो जी है ना मैं वो स्टेप पैमाने बाय बता स्टेप दिए। एक दो इबारत आपको पेश करूं, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ जी करें। जी ये देखें। अच्छा, हेलो, जी जी। एक मिनट, इससे पहले मैं पहले क्योंकि वो बात करनी से रह गई, आपने ये अभी बात जो बात वाली करने वाली, मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूं। हो सकता है कि आप मुझसे कोई सवाल करें या मैं आपसे करूं, तो हम्म। आपको कोई हवाला चाहिए हो उसका जवाब देने के लिए, शायद आपके जेल में ना आए। इसी तरह मेरे पास भी हो सकता है कि मैं उसका हवाला जो है ना, या उसका सही जवाब आप मेरे जेल में ना आए, वो मैं ना दे सकूं। तो इसलिए हमारी एक तो ये है गुफ्तगू आज की, और एक गुफ्तगू और होगी जिसमें आप वो बातें नोट करेंगे और मैं वो बातें नोट करूंगा जो मैं जवाब ना दे सकूं, ठीक है, और इस तरह आप भी वो बातें नोट करेंगे जो आप समझते हैं कि यानी कि मेरे पास जवाब नहीं है, ताकि तहकीक तहकीक करके अगली जो हमारे पास हो उसमें हम वो जो है ना फिर फाइनल कर लें, यानी अगली जो बात हमारे पास हो, हमारी बात हो, उसमें आप भी अपनी तहकीक बता दें जी, ये तहकीक बता दें ये जवाब बनता है, मैं भी बता दूंगा जी मेरी तहकीक के मुताबिक इस चीज का ये जवाब बनता है, ठीक है ना, जी क्योंकि जी। कुल हर चीज का तो मुझे भी इलम नहीं है, तो हर चीज का आपको भी इलम नहीं होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी इंसान हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हाँ है। हाँ। तो हाँ जी। लेकिन ये है कि आप जो भी बात करेंगे, अभी आपने जैसा कि मुफस्सल फरमाया है, आप जो भी बात करेंगे भाई मेरे तलब करने पर आप उसका असल स्कैन मुझे दिखाएंगे। हाँ। अच्छा ठीक है। मेरे ये बाजेन बस ये कुलिया आप कागज़ पे लिख लें, मेरे सामने भी कागज़ पेंसिल रखा हुआ है, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख लें, ये हमेशा के लिए, जब तक हम गुफ्तगू करते रहेंगे, आज करें कल करें परसों करें, जब जब गुफ्तगू करें, ये कुलिया आपके पेश नज़र होना चाहिए कि आप जो भी बात करेंगे असल स्कैन के साथ करेंगे, और मैं भी जो बात करूँगा असल स्कैन के साथ करूँगा। असल स्कीन का क्या मतलब आपका? असल स्कैन ये होता है कि मिसाल असल किताब का मतलब वो फ़ोटो कापी। हाँ ठीक है, वो हाँ ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है, एक सही होती है। है कोरल ड्रा पे या अडोब फोटोशॉप पे बनी हुई पोस्ट। नहीं हम नहीं 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 नहीं,
وہ جو کتاب جو ان کی کتب ہے نا وہ آن لائن ساری موجود ہیں. الاسلام.org پہ جائیں, وہاں پہ ساری کتب موجود ہیں پی ڈی ایف میں, ٹھیک ہے, آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں پی ڈی. تو ساری اصل چیزیں میرے پاس گھر میں بھی کتب موجود ہیں, ایسے مسئلہ نہیں ہے, یعنی کہ تحریری طور پہ چھپی ہوئی کتابیں میرے پاس موجود ہے. میں ان کی تصویر بنا کے آپ کو بھیج دوں گا, یا آپ بنا کے مجھے بھیج سکتے ہیں. میں آپ کو اپنا ای میل ایڈریس بھی بھیج دیتا ہوں, تاکہ اگر آپ نے کوئی فائل وغیرہ بھیجنی ہے تو اسکائپ کی بجائے جو ہے نا ای میل ایڈریس زیادہ بھیجتا ہوں, میں آپ کو نا واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں, ٹھیک ہے. جی کوئی حرج نہیں جی, کوئی بات نہیں جناب. ہاں جی, تو اس طرح میں نے, اگر آپ کا مجھے ای میل ایڈریس ہو تو میں نے کچھ بھیجنا ہو تو آپ کو میں واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا, یا ای میل کے پہ بھیج دوں گا, جی اگر آپ کا ای میل ایڈریس ہو, یا اسکائپ پہ بھیج سکتا ہوں اگر یہاں پہ مناسب ہوا جی تو. بہتر. ہاں اب عربی عبارت, تھوڑا سا عربی عبارت کی جانب آ جائیں. روحانی خزائن جلد نمبر 5 ہے, صفحہ 565 ہے, آئینہ کمالات اسلام. ہاں جی. عربی کے اندر یہ عبارت ہے. مرزا صاحب اوپر سے چوتھی لائن میں لکھتے ہیں, ہاں جی. کیا لکھتے ہیں, بلکہ وہ چوتھی لائن کو چھوڑ دیں, نیچے سے چوتھی لائن ہاں جی. کہتے ہیں کہ جناب فَقُلْتُ إِنَّ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یہ سارا یہ واقعہ اس صفحے پر بیان ہوا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں گے نا, تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا کہ ہم ایک نیا نظام بنائیں. پھر میں نے ایک نئے آسمان کو بنایا اور نئی زمینوں کو بنایا, اور پہلے تو میں نے زمین اور آسمان کو اجمالی طور پہ تخلیق کیا, اس کے بعد تفصیلی طور پر میں نے اس کو ترتیب دیا. ٹھیک ہے. یہ عبارت ہے جناب, فی هذه الحالتی کنت اقول انا ہاں جی, مجھے اس اعتراض کے بارے میں علم ہے, مجھے اس اعتراض کے بارے میں علم ہے, انا آپ کے اس نرید اعتراض. نظاما جدیدا و ہاں جی. سماء ہاں جی. جدیدتا ہاں جی. و ارضا جدیدتا فخلقت السماوات ہاں والارض اولا بصورت جمالیت لا تفریق فیہا ولا ترتیبا. ٹھیک ہے جی, یہ عبارت ہے. ہاں. آپ مجھے تھوڑا سا اس عبارت کے بارے میں, چونکہ یہ عربی میں ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس عبارت میں؟ نہیں, میری بات سنیں, اس اعتراض کا جو آپ نے کیا ہے مجھے علم ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ نے, کیونکہ جھوٹے نبی والی میں نے بات کی تھی, آپ اس کے بارے میں کوئی یعنی کہ سوال اٹھائیں گے یہ ان کی جھوٹے کچھ. نبی کے بارے میں ہی تو میں اعتراض کر نہیں, رہا ہوں میری جناب. بات سنیں نا, نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں نے جو آپ سے سوال پہلے دیکھیں واٹس ایپ پہ بار بار ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ ہم وہ باتیں پہلے کریں گے, اس کے بعد ان باتوں کی طرف آئیں گے جو قاسم کے ساتھ صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں ایک یہ تھا کہ جھوٹے نبی کے قرآن کریم میں اس کو قتل, قرآن کی تعلیم کے مطابق اس کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں جائز, اس کا آپ جواب دیں. تو ہم اس دو تین باتیں جو کرنی ہے جو ان سے ہوئی تھی, تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں. اس کے بعد ان سب چیزوں کی طرف ہم آئیں گے. مجھے اس سوال کا آپ نے جو اٹھایا اس کا علم ہے, تو نہیں برائے مہربانی آپ مجھے وہ بات بتائیں جو میں نے پوچھا ہے کہ قرآن کریم میں جھوٹے نبی کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں جائز. مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ جھوٹا نبی کو قتل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں دیکھیں, آپ سوال میں نے قرآن کا پوچھا, آپ مجھے مرزا صاحب پوچھ رہے ہیں, مجھے مجھے وہی نا, یہ. میں تو دیکھیں نا مرزا صاحب کی, آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم پہلے بات کر چکے ہیں مسلمت خصم نہیں, پہ. میں پہلے قرآن کو مانتا ہوں, مرزا صاحب کو بعد میں مانتا ہوں, وہ تو بڑی بعد میں آتے ہیں, پہلے قرآن کو مانتا ہوں. جی ہاں جی, ٹھیک اس لیے ہے, آپ بھی ٹھیک ہے. قرآن کو مانتے ہیں, تو یہ کیونکہ متفقہ ہمارے درمیان ایک یعنی کہ پیمانہ ہے قرآن کریم, اس لیے میں نے آپ سے قرآن کریم کے مطابق جی متعلق پوچھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو قرآن کریم کا کیا جواب ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے منہ کی, قرآن تو میرے منہ کی باتیں ہیں. نہیں دیکھا نا, میں نے یہ میں نے مرزا صاحب کو چھوڑ دینا, میں مرزا کیوں اس میں چھوڑوں مرزا صاحب؟ آپ دیکھیں قرآن کی بات ہوگی, بات دیکھیں بٹ صاحب قرآن کی ہوگی, اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کس کو کہتے ہیں, سوال یہ ہے کہ نہیں؟ جو آپ کے پاس قرآن ہے, آپ کے پاس میرے آپ پڑھتے نزدیک ہیں. قرآن جو ہے بقول مرزا صاحب کے روحانی خزائن ہے. نہیں ایسے نہیں, ہم تو نہیں مانتے اس کو, کیوں آپ مانتے ہوں آپ گے نہیں تو آپ. مانتے؟ مرزا صاحب کی بات نہیں مانتے آپ؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں مانتے کہ قرآن روحانی خزانہ ہے. مرزا صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ میرے منہ کی باتیں قرآن ہیں, تو پھر آپ کیا کہیں گے مرزا صاحب کو؟ میری بات سنیں, یہ جواب اب میں نے آپ سے سوال اور کیا, آپ جواب کوئی اور میرے دے رہے ہیں. بھائی میں نے ایک جنرل, بٹ ایک صاحب یہ ہے فرض کہ کریں قرآن, اب سوال دے کوئی دیکھیں, بھی سوال شخص ہے, سمجھیں. کوئی بھی شخص ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا قرآن کی کریم کے مطابق اس کو قتل کرنا ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک. دیکھیں میں کوئی بھی جواب شخص, دوں گا, آپ مرزا صاحب کو چھوڑ دیں میں یہاں پہ, جواب میں قرآن تو سے دوں گا نا. جو ان سے میری بات ہوئی تھی نا, وہ اس میں مرزا صاحب کی بات ہے, ایک جنرل بات ہوئی تھی
کہ قرآن کے مطابق جو ہے وہ کسی جھوٹے نبی کا قتل جائز ہے یا نہیں جائز، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، یہ ہمارا محل پہلا یا دوسرا پوائنٹ تھا، تو اس لیے وہی سوال سادہ سے میں نے پوچھا، آپ مرزا صاحب کو چھوڑ دیں، میں ان کو بھی طرف آئیں گے، اس لیے جیسے آپ نے سوال اٹھایا نا وہ نئے آسمان کا نئی زمین کا، میں نے کہہ دیا مجھے اس کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ میں آپ سے اس بارے میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ جیسے اسکائپ واسطہ پہ ہماری میں نے بار بار لکھا اس بات پہ کہ ہم وہ بات کریں گے جو ہماری اس سے قاسم صاحب سے ہوئی ہے، اس کے بعد ہم اس طرف آئیں گے، یا ہم اس طرف بھی آئیں گے، جو آپ کے پاس سوالات ہیں سب کا جواب ملے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ اب مجھے یہ پہلے سوال کا جواب دے دیں کہ کوئی بھی شخص ہے، اس مرزا صاحب کا اس سے تعلق نہیں، کوئی بھی شخص ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے نبی کی کے بعد، آیا قرآن کریم اس کا قتل جائز قرار دیتا ہے یا نہیں دیتا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا قتل جائز ہے یا نہیں جائز؟ آپ کے مفسرین مفکرین یا آپ بتاتے خود اگر قرآن سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا بھائی اس کا خیال جواب ہے؟ میں نے قرآن پاک سے دینا ہے نا بٹ صاحب، ہاں جی دے دے دیں، ہاں جی دے قرآن دے، پاک سے دینا ہے آیت نا؟ کا حوالہ دے دینا، آیت کا حوالہ دے دیں، جی جی مجھے تو اس میں طرح یہ ہاں کہہ جی رہا ہوں کہ کیونکہ قرآن پاک سے دینا ہے۔ ہاں جی بالکل آیت کا حوالہ دے دیں، جی جی قرآن میں یہ اب آیت ہے، معاملہ اس کا یہ یہ ہے کہ ثابت ہے۔ قرآن پاک ہیں دو، کس قرآن سے میں جواب دوں؟ جو آپ پڑھتے ہیں، جی جو آپ پڑھتے ہیں، جس کو آپ پڑھتے ہیں، ہمارا اسے چھوڑ دیں، جو کو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں تو روحانی اس کی خزائن، آیت کا اس کی آیت کا اس کی صورت کا اس کی آیت کا حوالہ دے دیں، جو آپ قرآن پڑھتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو آپ پڑھتے ہیں، معاملہ جس کا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اتارا گیا، ٹھیک ہے، اس قرآن کا میں مانگ رہا ہوں حوالہ۔ اب تھوڑا سا توجہ سے سنیں گے، تھوڑا سا ٹائم تو دینا ہمیں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی معاملہ یہ ہے بٹ صاحب، میں پہلے عرض کیا تھا کہ مسلمات خصم پیش کیے جائیں گے۔ مسلمات خصم اس کو کہتے ہیں کہ جو فریقین کو جو چیز مسلم ہو، وہ تسلیم شدہ ہو، وہ اس کو مانتا ہو۔ اب دیکھیں اگر عیسائی کے ساتھ مناظرہ ہوگا تو اس کو یقینی سی بات ہے بائبل کے حوالے دیے جائیں گے، اس کو قرآن کے لاکھ حوالے دیں، وہ تو مانے گا ہی نہیں، وہ تو قرآن کو تو نہیں نہ مانتا۔ اب دیکھیں اگر میں جناب بات کرتا ہوں یہودی سے تو اس کو تالمود سے ہی حوالے دوں گا نا، یہ تو نہیں ہے کہ اس کو میں قرآن پیش کرنا شروع کر دوں، وہ تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اب یقینی سی بات ہے یہودی مجھے اگر حوالہ دے گا وہ تالمود کا حوالہ تو نہیں دے گا نا، وہ تو مجھے قرآن پاک کا ہی حوالہ دے کے مجھے سمجھائے گا۔ اسی طریقے سے عیسائی اگر مجھے کوئی بات سمجھانا چاہے گا تو وہ قرآن پاک سے ہی دلیل دے کے سمجھائے گا، یہ نہیں ہے کہ وہ بائبل اٹھا کے پیش کرے گا، کیونکہ میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں مسلمات خصم۔ میرا نہیں وہ بائبل کو بھی اٹھا کے پیش کر سکتا ہے، ابھی کیوں نہیں؟ ابھی بات تو سورۃ البقرہ میں ہے، سورۃ البقرہ میں ہے بات تو کہ میری آؤ ہم اس نقطے پہ آ جائیں جو ہمارے درمیان مشترکہ ہے، یعنی کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ابھی بات تو سن لیں، میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی مشترک بات تو ہو گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم موجودہ بائبل کو یا موجودہ جو کتابیں ہیں جن کو آسمانی کہا جاتا ہے ان کو تسلیم نہیں کرتے جمی مسلمان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محرف ہیں اور ان میں تحریف ہوئی ہے۔ ہاں ان باتوں کو ہم تسلیم کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں، ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، بقایا کو ہم جو ہے نا اس پہ سکوت اختیار کرتے ہیں، ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جمی مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ہاں اچھا یہ ٹھیک ہے، جی، ٹھیک ہے اب یہ بات، معاملہ تو ہاں جی۔ یہ ہے کہ اب آپ کے نزدیک مرزا صاحب ہیں مسلم، ہیں کہ نہیں مسلم؟ قرآن زیادہ مسلم ہے، قرآن پہلے ہے، بھائی جو میں نے سوال پہلے آپ کو میں جواب دے جو دیا، سوال دیکھیں آپ میری بات کا رد کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا جی قرآن جو نبی سے اتارا گیا وہ سب سے اول ہے ہمارے لیے، باقی ساری باتیں بعد میں ہیں، بھائی تو بات تو وہ بالکل جو درست اتارا ہے۔ گیا وہ آپ کو بھی اب آگے بھی مانتے تو ہیں، بڑھے نا میں میری بھی بات۔ مانتا ہوں، میں وہی پڑھتا ہوں، اس کے حوالے دے رہا ہوں، میں نے سورۃ البقرہ کے حوالے دیا آپ کو 2 دفعہ دیا، بھائی تو وہ میں نے مرزا آپ صاحب تو کو غلط کسی کرتے ہیں نا، آپ غلط کرتے ہیں نا۔ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ میرے منہ کی باتیں قرآن ہیں۔ نہیں وہ اس طرف بعد میں آئیں گے، میں نے کہا نا کیوں آئیں آپ کو، گے، میں نے کیوں آئیں گے؟ یہ سوال تو یہ آپ ہیں احمدی، آپ احمدی، مرزا صاحب کہتے ہیں میرے منہ کی باتیں قرآن ہیں، آپ اس قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے یا اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اچھا میری بات سنیں، یہ استعاری زبان جو ہے نا، اس کا میں پھر جواب دیتا ہوں آپ کو، آپ اس طرف آ گئے آپ۔ جی استعاری زبان جو ہے یہ جو قرآن شریف میں بھی استعمال ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے نہیں وہ قتل کیے، مطلب جنگوں میں وہ میں نے قتل کیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے میرے ہاتھ ہے، وہ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے جب آپ میرے ہو جاتے ہو، بعض صوفیہ کرام نے یہ کیا کہ میں فرض کریں کہ میں اللہ ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی استعارہ کیا جو ہوتا ہے؟ ہاں جی استعارہ کیا ہوتا ہے؟ استعاری زبان ہے کہ الفاظ ظاہری طور پہ اور ہوتے ہیں لیکن مفہوم ان کا اور ہوتا ہے۔
اس کی میں نے تعریف کہا کیا نا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے استعارہ قتل کی نہیں کیا، تعریف میں نے کیا ہے؟ قتل کیا. اب اللہ نے خود تو نہیں وہاں پہ تیز تلواریں چلائی نا، لیکن اللہ کہتا ہے میں نے قتل کیا. یہ اس طرح دیکھیں جنت کا جو آپ ذکر نے ہے، تو جنت کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں، وہ بھی استعاری زبان میں ہے. اچھا، یعنی وہ حقیقت میں کچھ نہیں ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ استعاری زبان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جنت آپ کا حقیقت میں ظاہری کچھ نہیں الفاظ ہے. اور ہوتے ہیں، مفہوم اور ہوتا ہے. یہ میں نے آپ جنت کو بتایا. میں حقیقت نے میں کچھ نہیں ہاں. ہے. جنت کچھ نہیں ہے اچھا. حقیقت میں. کیا جنت حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ استعارہ میں بس ہے. میں نے استعاری زبان کی بات کی ہے. استعاری میں نے زبان کیا ہوتی ہے؟ ہاں، استعاری زبان یہ ہے کہ الفاظ اور ہوتے ہیں، مطالب بعض دفعہ اور ہوتے ہیں. جیسے میں نے اللہ کے ہاتھ والی بات کی، مطلب یہ استعاری زبان ہے نا. جنت کا ذکر اللہ اللہ نے نے جو کیا قتل تو اس کیا سے نا، اللہ مراد نے تو جنت تلوار نہیں ہے. چلائی نا. جنت لیکن کا یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ نے نہیں کیا، میں نے کیا. آپ نے کہا جنت بھی استعاری زبان ہے کہ جنت حقیقت میں کچھ نہیں ہے. الفاظ تو جنت کا ہی ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے. میری بات سنیں، وہاں پہ حوروں کا ذکر ہے، وہاں پہ شراب کا ذکر ہے، وہاں پہ شہد کا ذکر ہے، وہاں پہ ادرک کا مشروب کا ذکر ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے میں آپس میں وہاں پہ ملا دوں گا. یعنی کہ آپ خاندان آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے نیک لوگوں میں سے آپ کو اکٹھا کر دے. یعنی کہ مختلف جو ہے صورتیں جو ہے وہ جنت کی جو ہے نا وہ بیان ہوئی ہیں. تو جس میں ریشم کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی ذکر ہے، کیا کہتے ہیں، کنگنوں کا بھی ذکر ہے، سونے کے کنگنوں کا ذکر ہے. تو یہ سارے استعاری زبان ہے. یہ جو ٹھیک ہے، حوروں کا ذکر ہے یہ بھی استعارہ ہے، جنت بھی یہ بھی استعارہ ہے. یہ بھی ہم اس کو استعارہ سمجھتے ہیں. یعنی جنت بھی استعارہ ہو گئی اور حوریں بھی استعارہ ہو گئیں. جنت بذات خود استعارہ نہیں ہے، لیکن زبان جو استعمال کی گئی ہے وہ تصویری زبان سے کہتے ہیں، اس کو استعاری کون زبان سی کہتے کوئی ہیں. ایک آیت پیش کریں گے جو استعارہ میں نے آپ کو جنت ابھی بتا تو دیا، میں نے بتا دیا کہ اس میں جنت کی آیت پیش کریں استعاری. جنت میں نے بتا دیا نا کہ جنت کے بارے میں ادرک کے مشروب کا ذکر بھی ہے، کنگنوں کا ذکر نہیں ہے، ریشم کا ذکر نہیں ہے. آپ پہلے یہ بتائیں ذکر ہے کہ نہیں ہے ریشم کا؟ جی ریشم کا ذکر ہے کہ نہیں ہے جنت کے؟ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں جو آیات ہیں ان میں ریشم کا ذکر بھی تھوڑا ہے. سا باری باری اگر کر لیں، ساری چیزوں کو گڈ مڈ کریں گے کام خراب ہے. صرف آپ جنت کا وہی میں استعاری، کہہ رہا ہوں. جنت کی استعاری زبان مجھے بتا دیں قرآن کی کسی ایک اچھا، آیت سے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ نے جنت کا مفہوم سمجھنا ہے تو آپ کو آن لائن یہ اسلامی اصول کی فلاسفی ہے مرزا صاحب کتاب، اس میں جنت کی یہ ساری جو استعاری زبان ہے اس کے جو ہے نا وہ مطالب کیے گئے. ادرک کس لیے ہم استعمال کرتے ہیں؟ کھانے میں تاکہ ذائقہ تیز ہو. ٹھیک ہے. اب حورے جو ہے وہ جمع ہے. حوریں جمع یہ کوئی لفظ حورے جو ہے یہ احور کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ احور. احور. ہاں جی. احور کی جمع کیا ہے؟ حورے جو ہے یہ کوئی نفس نہیں ہے، یعنی کہ مرد یا عورت کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ جمع ہے. جیسے ہم کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، آپ اکٹھے زیادہ ہوتے ہیں ہم آپ کہتے ہیں، یا ایک نہیں، فرد کو بھی احور آپ کی کہتے جمع کیا ہے؟ ہیں. حورے حوریں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ میں آپ کو اگلی جو ہماری نشست ہوگی اس میں اس کی لغت کے لحاظ سے، کیونکہ احور یا احوار اس طرح کے لفظ احور ہے، لیکن یا حورے جمع ہے. احوار. ہاں، مطلب اس طرح کا لفظ ہے. عربی میں دیکھا نا، مجھے تو عربی نہیں آتی، میں نے اس لیے بتایا، لیکن حوریں جمع ہے یہ میں آپ کو 100% اس کی تصدیق کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جو سنگل اس کا لفظ ہے وہ میں تحقیق کر کے پھر آپ کو بتا سکوں کہ احور پڑھا جاتا ہے یا احوار پڑھا جاتا ہے. وہ مجھ سے یعنی کہ مجھے پتا نہیں ہو سکتا، غلطی ہو جائے، اس لیے میں اس کو بتا رہا حوریں ہوں. عربی کا لفظ تو نہیں ہے. حوریں عربی کا لفظ تو نہیں ہے. حوریں اس طرح قرآن کی میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ مجھے کیا پتا، آپ بات کر رہے ہیں، آپ بتائیں نا. حوریں عربی کا آپ لفظ کہہ نہیں. رہے ہیں، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں حوریں عربی کا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جی نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ صحیح ہوگا. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط ہوں گے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ میری درستگی فرما دیں کہ قرآن کریم میں کیا لفظ استعمال ہوا ہے. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر جی میں غلط ہوں حوریں میں آپ کو کہہ مان رہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں جی. دیکھیں حور جو ہے نا، حوریں آپ کہہ رہے ہیں، یہ نون گنہ آخر میں آتا ہے اور عربی کے اندر نون گنہ نہیں ہوتا. چلے ٹھیک ہے، لیکن ہے جمع ہی ہے. جو بھی لفظ استعمال ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں، میں عرض کر رہا ہوں، میں عقلی دلیل دے رہا ہوں کہ نون گنہ عربی میں نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جمع ہی ہے. نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ جو بھی لفظ میں نے آپ کو کہا جو بھی لفظ استعمال ہوا ہے وہ
اس میں کوئی نفس شامل نہیں ہے، یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ مرد یا عورت کا اس میں تصویر، اس وہ جمع ہے کا صیغہ ہے، وہ اب جو بھی استعمال ہوا ہے میں آپ کو یعنی کہ میں گھنٹے ابھی ایک منٹ میں ٹیلی فون کر کے اب کیا نہیں انگلینڈ میں 7 بجے ہوں گے، تو وہاں پہ کوئی ہوگا نہیں، میرا اپنا کزن ہے وہ عربی کا ماہر ہے، اس نے شام میں 6-7 سال وہاں پہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اس بارے میں اس نے مجھے بتایا تھا اور اس کو صحیح پتا ہے کہ عربی کا جو لفظ ہے جمع اور قرآن کے میں کیا استعمال، میں اس پہ پوچھ کے بعد شاید میں کروں گا، اس کے اٹھ جائے گا تو بتا دوں گا گھنٹے کا، شاید ہماری اس کو جاری رہے، تو اس بارے میں حور جو میں نے ہے آپ کو پہلے شروع میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ گفتگو دیکھیں آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں، میں آپ کے کزن یا کسی چاچا جی یا تایا جی سے گفتگو نہیں کر رہا، تو آپ مجھ سے مطالبہ آپ کریں نہیں گے؟ ان سے کریں گے، آپ نہیں کریں گے ان سے، میں نے بولا ہے کہ میں پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا، دیکھیں مجھے ایک چیز کا نہیں پتا، میں عرض ٹھیک کر ہے رہا نا، ہوں کہ تو آپ میں وہ یہ آپ بات کو کریں ہی نہیں کہ جس کے اوپر آپ کی آپ کو جناب اس کے اوپر مہارت نہیں ہے، آپ اس موضوع کو کلوز نہیں کر سکتے، تو اس موضوع کو آپ کیوں چھیڑتے ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہا 100% وہ لفظ جمع کر جو بھی استعمال ہوا جی ہے، یہ تو میں 100% وہ واحد بھی تو واحد کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے، کئی ایسے الفاظ ہیں جو واحد کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں، جمع کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، تو واحد کے طور پہ اگر قرآن کریم یا حدیث میں وہی لفظ اگر جمع کے طور پہ استعمال ہوا ہو پھر جی وہی عرض کر تو رہا ہوں میں کہ یہ حور آپ تو صرف جمع کی قید لگا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر اس کا واحد موجود ہو پھر وہی میں تو خود اقرار کر رہا ہوں کہ واحد موجود ہے۔ نہیں، اس کا لفظ علیحدہ لفظ واحد موجود ہو، جی موجود ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نا۔ ہاں تو نہیں، اس کا مطلب ہے کہ جمع کا صیغہ اور ہے اور واحد کا صیغہ اور نہیں ہے۔ جی، کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اس میں جمع کہلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اس میں جمع، وہ ہوتے تو واحد ہیں لیکن جمع کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں جمع آپ کو سمجھانا پڑے گا، جیسے ناس کا ایک ایسا ناس کا ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہے تو واحد لیکن یہ جمعیت کے اوپر بولا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے اوپر بولا جاتا ہے، تو اس لیے حور کا بھی ایک ایسا لفظ ہے جو واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہاں جی ایک حور کے ٹھیک لیے ہے، میں بھی آتا مان ہے۔ لیتا ہوں، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات، میں مان لیتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر مردوں کے لیے مردوں کو حور ملے گی تو عورتوں کے کیا ملے گا ادھر جی جنت میں جو آپ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم نے صرف حور کی لغت یہاں آپ کو بتانی تھی، وہ بتا دی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک میں ہے، مان لیا نا آپ کی بات، میں سمجھتا ہوں، میں اس لیے آپ کی بات وہ مان کے ایک ہی آگے موضوع چلتا ہوں الگ ہو کہ جائے گا۔ ہاں جی، مردوں کے لیے اگر واحد لے لیں کہ ان کو حوریں ملے گی تو عورتوں کے لیے کیا جنت میں ہوگا، میرے باہر ہے محترم ان وہ کو بھی۔ ایک الگ ہاں جی، ٹاپک ہو جانا ہے، ہم موضوع سے ہٹ گئے ہیں، ہم موضوع سے ہاں، ہٹ گئے ہیں، کافی دور چلے اچھا گئے ہیں۔ میری بات اب دیکھنا، ہم قرآن پہ آ گئے نا، قرآن پہ، اس لیے یہ باتیں بھی ہم کریں گے۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جھوٹے نبی کا قرآن کریم میں اس کا قتل جائز ہے کہ نہیں ہے، قرآن کی کیا تعلیم ہے؟ آپ کو قرآن میں دیکھو مہارت حاصل آپ ابھی بھی جانتے ہیں، تو اس کا مجھے سوال تھا جواب دینے کی، قتل جائز ہے یا نہیں جائز؟ جی اب میں جواب دینے لگا ہوں، آپ میرا جواب ہی نہیں سنتے، آپ میری بات ہاں کاٹ جی، دیتے ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی، دے جی، دے اب دے، دیکھیں میں نے جواب دینا ہے قرآن پاک سے۔ ہاں جی، مرزا صاحب روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 87 ہے، حقیقت الوحی ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں یہاں کوئی استعارہ کی بات نہیں ہوئی، آپ نے تو کہا نا استعاری زبان نہیں، مرزا صاحب نے حقیقی زبان استعمال کی ہے، استعاری زبان نہیں، بالکل آپ اچھا صفحہ۔ چلیں ٹھیک ہے، دیکھیں میری بات آپ غلط کر رہے ہیں نا، اب میں آپ کو ایک جنرل قرآن کی آیت پوچھ رہا ہوں اور مجھے مرزا صاحب نے آپ نے مجھ سے میں حور کا آیت پوچھا نا، سنا رہا ہوں نا، آیت سنا۔ میں نے تو آپ سے قرآن کی بات کی ہے، کنگن کا حوالہ دیا ہے، ریشمی کپڑوں کا حوالہ دیا ہے، آپ نے مجھ سے اس بارے میں بات بھی کی ہے، جب میں صاحب یہ سوال کرتا ہوں آپ مرزا صاحب لوٹ جاتا، میں سمجھتا میں کہہ رہا ہوں آپ سمجھے کہ میں ایز ایک طالب علم آپ سے سوال کر رہا ہوں جس کا یعنی کہ کوئی مسلک نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں، جی میں تو نا مجھے ایز آپ مرزا صاحب اے کا حوالہ نہ استاد، دیں۔ میں ایز اے استاد ہی آپ کو جواب دے رہا ہوں، اور ایسے ہی جواب دے رہا ہوں جیسے کہ شاگرد کو سمجھایا جاتا ہے۔ میں دیکھیں میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو رد کر دیں، نہیں جی یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، میں پڑھنے لگا ہوں ابھی۔ ہاں جی پڑھیں۔ جی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ آپ پھر مرزا صاحب کی طرف لے گئے ہیں، جی لیکن اس طرح تو ہماری بات نہیں ہو، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے آیت کا حوالہ دیں جو قتل کرنے کو صحیح قرار دیتی ہو یا غلط قرار یہ دیتی میں ہو۔ نے قرآن میں کی آیت سورۃ پڑھی، البقرہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ آپ کے سامنے کوئی جناب کوئی۔ نہیں نہیں، یہ آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آپ نے، اگر میں آپ کو ایک درستگی فرما دوں کہ ایک صحابی سے ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران ایک بندے کا قتل ہو گیا، وہ قتل کرنے سے پہلے اس نے
कलमा पढ़ा, ठीक है, नहीं वो बात लंबी हो जाएगी, ओहो बात लंबी हो जाएगी, बात लंबी हो जाएगी, जैसे कि स्टोरी ना सुनाए व्हाट्सएप ना क्या तुमने यार ये सीना चीड़ के वो कलमा, मैंने ये देखे ये खलते मबहस है, मौजू से हटके ना बातें, सिर्फ इसको आप नहीं मौजू के मुताबिक नहीं मैं कह रहा हूं मेरा कराना हो रहा है, आप कह रहे हैं ऐसे नहीं, बस सब ऐसे नहीं, आपने मेरा दिल जीत के देखा कि मैं उसको मैं आपको जो कह रहा हूं आप इनकार कर दें, आप कहे नहीं जी ये कुरान नहीं है, ये मिर्जा साहब ने गलत कहा है, कह दें आप, मिर्जा साहब तो कहते हैं कि मेरे मुंह की बातें हैं कुरान, आप कहते हैं कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला है, आपको वो अल्लाह के कत्ल का हवाला दिया कि कुरान मैं कहता हूँ गलत है, वो कुरान गलत है, मैं कहता हूँ कि मैं आप इसको गलत साबित कर दें, आप कह दें कि मिर्जा साहब ने झूठ बोला है, मिर्जा साहब की किताबें कुरान नहीं है, मिर्जा साहब तो कहते हैं कि ये किताबें मेरी कुरान देखें मेरी बात में, जब सवाल हुआ कि नबी कैसे उनका इखलाक था, ठीक है, वो उन्होंने का जवाब था कि कुरान ही उनका इखलाक था, ठीक है, अब उसका मतलब कि वो कुरान थे, लेकिन ये कि उनकी जो कुरान की जो ये कौन सी हदीस है, ये कौन सी हदीस है, ये कौन सी हदीस है जी, ये कौन सी हदीस है, ये हदीस में मैं बल्कि हदीस में आपको हवाला उसका अगली मैंने ये इसलिए बात की थी कि हो सकता है हवाले मुझे से मांगे आप जो मेरे पास ना हो, लेकिन मैं आपको अगली शीट पे वो हवाला मैं नोट कर लिया कि ये हदीस कहाँ से है, ठीक है ना, कि कुरान करीम के जो है ये हज़रत आयशा से सवाल हुआ था जो मैंने आपको जवाब दिया, ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया, आप भी मैं आपको बताऊं कि मुझे वो ही बात करें जो आपके सामने खुली है, मेरे तलब करने पर आप फौरी तौर पे मुझे जवाब दे सकें, ये नहीं, ये कोई बात नहीं हुई अगली नशिस्त में बात हो, नहीं बट साहब ऐसे नहीं, गुफ्तगू ऐसे नहीं होती, गुफ्तगू ऐसे नहीं होती, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे, आप देखें आप वो झूठों वाला काम कर रहे हैं हदीस की रूह से, आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका सबूत आपके पास नहीं है, ये बात मैंने पढ़ी हुई है और ये बात इसी तरह ही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हवाला आपने मांगा, हवाला मैं आपको दे दूंगा, इसमें कौन सी ऐसी बात, अब शेख कुतुब आपको सारी हदीसें याद है, हवाले याद है, मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसका मेरे पास मुझे याद है भाई, कोई ऐसी बात नहीं मैंने पेश की जिसका हवाला मेरे पास ना हो, फौरी मुझसे तलब कर सकते हैं, मैं जो बात करूं मुझसे तलब करें, मैं आप नहीं कर रहे ना, मैं कह रहा हूँ कुरान की में क्या है, आप सूरत और आयत का हवाला दें, मिर्जा साहब को छोड़ दें, मैं आयत पढ़ी है, मैंने आयत पढ़ी है, इसको आप मैं मिर्जा साहब को नहीं मान रहा, ठीक है, मिर्जा साहब को नहीं मानते आप, यहाँ पे मिर्जा साहब को नहीं मान रहा, समझ के मैंने आपको पहले बताया कि आप समझे कि मेरा मतलब कोई मसलक नहीं, मैं आपसे एक जनरल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही मनवाना था आपसे कि आप मिर्जा साहब को नहीं मानते, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इब्तिदा में फरमाया कि मैं अहमदी हूँ और अहमदी उसी को कहते हैं जो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को अपना नबी मानते हैं, अभी आपने फरमा दिया कि मैं मिर्जा साहब को नहीं मानता, ठीक है जी, आपने ये नहीं सुना कि मैंने कहा कि फर्द करे कि मेरा कोई मसलक नहीं है, मैं किसी मतलब फर्जी तौर पे, मतलब ये फर्जी तौर पे आप मिर्जा साहब का इनकार कर सकते हैं, फर्जी तौर पे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर एक सकते? मुसलमान फर्जी तौर पे ये कह सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नहीं मानता, कभी सुने, आज तक सुने, देखिए फर्जी तौर पे आप ये कह सकते हैं कि फर्जी तौर पे ये आज तक कहीं साबित कर सकते हैं, मैं आपसे वो सवाल करता हूँ, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, फर्ज करें उसका कोई मजहब नहीं है, वो मुझे एक सवाल करता है, मैं जवाब देता हूँ, आप मुझे कहते हैं जी आप तो मुसलमान हो, तो आपको मैं इस तरह जवाब दूंगा, मैं कह रहा हूँ नहीं, आप फर्ज करें आप कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, ठीक है, आप मुझे उस तरह जवाब दे दो मैं उसको दे सकूं जिसका कोई मतलब नहीं जी, वो फर्ज आप करते हैं ना, आप फर्ज करें कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो मुझे उस तरह जवाब दे जो एक गैर मुस्लिम को समझ आ जाए, ना कि आप मुझे जो, हाँ जी भट्ट साहब वो फर्ज आप लोग करते हैं ना, मुसलमान ये फर्ज नहीं करते, मुसलमान चाहे चरसिया फीमिया शराबिया मवालिया क्यों ना हो, वो फर्जी तौर पे भी नहीं कहता कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, वो तो कट मरेगा, वो कभी भी इनकार नहीं करेगा, ये आप लोगों के यहाँ ये होता है कि फर्जी तौर पे आप वक्त आने पर मिर्जा गुलाम कादियानी साहब को भी नहीं मानते, उनसे भी इनकार कर देते हैं। बात ये है कि मुझे जो नतीजा मैं निकालता हूँ इस बात से, वो बात ये है कि आपको मेरे सवाल का जवाब कुरान की रूह से नहीं आता, मैं कुरान की रूह से आयत पढ़ी है, आप मेरी आयत को गलत साबित कर दें, नहीं, ये तो बात वही हो, मैं आपको उस हवाला हदीस का दे दूंगा, फिर आप कह रहे हैं कि आप गलत है, ये सच है, जिसमें हज़रत आयशा से ये सवाल किया गया था, उन्होंने ये जवाब दिया था, कुतुब में, ये तो मैथ की कुतुब में पाकिस्तान में पढ़ा हुआ है, ये आप क्या बात कर रहे हैं, आपको हदीस का नहीं पता, कौन सी, आपको इस हदीस का नहीं पता, कौन सी बताए ना, ये जो मैंने आपको बताया कि सवाल की हदीस नहीं रवायत है, जो आपने सवाल किया कि हदीस और रवायत में फर्क होता है, हदीस और रवायत में फर्क होता है,
मेरी बात सुने, आप कह ये रहे हैं है कि हदीस नहीं नहीं है है, रवायत कि है। हजरत आयशा ने जवाब दिया, हजरत आयशा ने जवाब दिया कि कुरान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक था, ये है कि नहीं है? आप बताएं ये हदीस है कि रवायत है, कि रवायत और नहीं, हदीस ये में फर्क हदीस होता है। नहीं है, हदीस नहीं है, ये ठीक है। हदीस नहीं अगर है। मैंने कहा हदीस तो मैंने गलती की, ठीक है, हदीस नहीं है, क्योंकि अच्छा हजरत हदीस। आयशा ने कहा ना, उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। बात जो मैंने बात की कि अच्छा हजरत आयशा ने हजरत जवाब आयशा दिया तो वही सदीका, है, हजरत ठीक है। आयशा सदीका कुछ फरमाए तो वो हदीस नहीं होगी। है जी। वो हजरत, नबी के वसल्लम की मतलब कि हजरत आयशा से सवाल किया गया नबी वसल्लम की वफात के बाद वाली बात है, ठीक है, ये पहले वाली बात नहीं है कि आपको नबी वसल्लम के खिलाफ कैसे थे, तो मतलब उन्होंने ये कहा कि हजरत कुरान आयशा, करीम जो है वही नबी वसल्लम के हजरत खिलाफ थे। आयशा ये सदीका है का कि जो नहीं है? कौल आप होगा इसको वो गलत हदीस कहते नहीं हैं। होगी। चलो आपको इलम है ना, मैं तो समझ लिया कि मैं, मुझे इतना इलम नहीं है। आपने कहा आप उस्ताद है, मैंने कहा मैं शागिर्द हूँ। अब मुझे बताएंगे ये गलत है, ये ऐसे इस तरह ये जवाब नहीं मिला था जी हजरत आयशा का। ये आप जो बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं, ये रवायत और हदीस में आपने फ़र्क कर दिया है। हजरत आयशा सदीका का भी अगर कोई कौल होगा वो भी हदीस होगी। अच्छा चले हदीस मान लेते हैं। मैं कहा ना मैं शागिर्द हूँ, आप उस्ताद हैं, जी आप जी, कहते हैं मैं आप मैं मुझे अब तसहीह ये कर रहा हूँ जवाब ना, दे दें मैं कि ये देखिए। गलत है, ये गलत है। जी मैं हजरत तसहीह, आयशा का जवाब, मैं तसहीह, हजरत वो आयशा तो का अभी आप जवाब मुझे गलत है। हवाला देंगे, मैंने नहीं कहीं पढ़ा भाई, मुझे नहीं पता। आप मुझे हवाला देंगे, ये तो आपने के जिम्मे है, मेरे जिम्मे नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, जी ठीक है, वो तो ओके। आपके तो जिम्मे है फिर ना इसका जनाब। मतलब, हाँ जी, फिर इसका मतलब है कि जब ये मैं हवाला दूं तो फिर आप मुझे जो है ना मिर्जा साहब की कुतुब की तरफ लेके जाएं कि आप उसको कुरान मानते हैं। अगर ना ये हवाला गलत हो तो जाहिर है फिर तो आप मुझे लेके जा सकते हैं। अगर हवाला इसी तरह हो कि जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक है, ठीक है ना, तो वैसे तो ये बात ठीक है, सच्ची है, तो अगर हवाला मिल भी जाएगा तो फिर आप इस तरफ मुझे लेके जाए बार बार। नहीं देखे मिर्जा साहब, मैं आपको मिर्जा साहब की किताबों के बारे में पूछ ही नहीं रहा, मैं आपको कुरान के बारे में पूछ रहा हूँ जो आप पढ़ते हैं, और भाई ठीक है कुरान ना। मैं आप आपको क्यों पढ़ते हैं, आपकी बात क्या करते हैं, ये कुरान तो नहीं अब नहीं, दो। कुरान मैं नहीं, मैं उनकी, अच्छा जो है मैं उसका जवाब देता हूँ। मिर्जा साहब की कुतब को मैं कुरान की तफसीर मानता हूँ, ठीक है, कुरान नहीं मानता, ठीक है। इसका मिर्जा जवाब ये साहब है। तो कह रहे हैं कि अगर मिर्जा कुरान है, साहब आप तो कहते कह रहे हैं हैं कि तफसीर जी है। मेरा को जो है वो जो मेरा जो कुतब है वो सारी इल्हामी तौर पे है, ठीक है, उनकी जो इल्हाम है वो तस्करा कुतब है, उसमें उनके इल्हाम जो अल्लाह ताला ने उनको फरमाया वो शामिल है, ठीक है। उनकी तहरीरें कुरान की इनकी तफसीर है, लेकिन वो कुरान करीम वो अल्लाह की तरफ से अल्फाज इस तरह नहीं है जैसे कुरान करीम है, ठीक है। अब आपको जवाब मिल गया। मैं उसको इस तरह नहीं मानता जैसे मैं रोजाना पढ़ता हूँ, भाई वो अरबी आप कुरान कुछ पढ़ता और हूँ। कह रहे हैं, मिर्जा साहब कुछ और फरमा रहे हैं ना। मिर्जा साहब तो फरमाते हैं कि ये मेरी तहरीरें, मेरी किताबें कुरान है, और आप कहते हैं नहीं जी तफसीर है। ये क्या बात हो गई। मैंने कहा इश्तिहारी जुबान है, मैं नहीं मानता। ये अगर इश्तिहारी अगर नहीं ना, आप मिर्जा साहब ने अगर आप इश्तिहारे का नहीं कहा। आप ना ही तो मुझे अभी तक आपने इश्तिहारा की तारीफ करके बताई है, और ऊपर से आप इश्तिहारी जबान बार इश्तिहारा बार। मैंने बताया तो कि अल्लाह ताला कहता है मैंने कत्ल किया। अब आप वो भी नहीं समझती। भाई आप तारीफ कुछ और आपको होती है। बताया नहीं कि अल्लाह ताला कहता है मैंने कत्ल किया, आपने नहीं किया, भट्ट मैंने साहब ये जन्नत का मिसाल हवाला दे रहे दिया। हैं, भट्ट साहब ये मिसाल दे रहे हैं। मिसाल तारीफ के तहत होती है, तारीफ पहले होती है, मिसाल ये बाद में होती है। मिसाल ही मैं आपको दे रहा, ये आयत कुरान करीम की आयत है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने, आपने कत्ल नहीं किया, मैंने किया। ये क्या है, इश्तिहारा है। इश्तिहारा तो और क्या, अल्लाह तो ताला ने इश्तिहारा कत्ल किसको किया था, कहते उसके हैं। हाथ थे, अल्लाह ताला मैं के हाथ इश्तिहारा, थे, कल मुझे ये बताया। इश्तिहारे का पता ही कुछ नहीं, इश्तिहारा किसको कहते हैं, समझाएं मुझे। मैंने आपको बताया कि ज़ाहिरी अल्फाज और होते हैं, मफहूम और होता है। ऐसा है कि अगर हमारे यहाँ ना, यहाँ थोड़ी सी बारिश हो रही है, और हमारे ना सेहन में थोड़ा सा पानी ना खड़ा हो जाता है, तो बट साहब यहाँ से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, अभी यहाँ तक ही मौकूफ़ करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी चलें बाद में ठीक। बात कर लेंगे, ठीक है जी। ओके जी ओके। ओके जी। पापा पानी भर गया बाहर। जी बेटा।